الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ عزیزان گرامی، اس وقت کی یہ جو ہماری مختصر سی اور بابرکت مجلس ہے، یہ تکمیل قرآن پاک کے عنوان اور مقصد سے منعقد ہوئی ہے۔ قرآن پاک کا ویسے ہی اپنے آپ میں پڑھنا بے انتہا سعادت اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور اگر اللہ رب العزت کسی کو یہ توفیق عطا فرما دیں کہ یہ قرآن مکمل ہمارے سینوں کے اندر محفوظ ہو جائے تو یہ انسان کے لیے اتنی بڑی سعادت ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اس سے بڑی ڈگری ہو نہیں سکتی۔ دنیاوی کیا، اخروی اعتبار سے بھی، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر لینا یہ سب سے اعلیٰ درجے کی ڈگری ہے۔ ہاں، بس اتنا معاملہ رہتا ہے کہ قرآن پاک تو ہمارے سینوں میں آ گیا، اب اللہ اگر عمل کی بھی توفیق دے تو پھر کام مکمل ہو جاتا ہے۔ عمل کے بغیر تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی چیز اپنا فائدہ نہیں دکھا سکتی۔ دوائی ہمارے پاس اعلیٰ درجے کی ہو لیکن ہم کھائیں نہ، اپنی جیب میں رکھے رہیں، کوئی بھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ایسی دوائی کوئی نہیں کہ جیب میں رکھ کر کے ہماری بیماری کو دور کر دے۔ دوائی فائدہ ضرور کرے گی لیکن جب کرے گی جب ہم دوائی کو کھائیں گے۔ قرآن پاک اللہ کی بے انتہا برکت اور سعادت والی کتاب ہے، یہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گی، آخرت میں بھی کامیاب کرے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ جب ہم اس پر عمل کریں۔ جو ہمارے بچے حفظ قرآن کر چکے ہیں اور جن کی یہ تکمیل کا موقع ہے، ہم سب دعا یہ کریں کہ اللہ جہاں انہیں حفظ کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، وہیں اللہ ان بچوں کو اس بات کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ یہ اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزاریں۔ جب ایسے بچے ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنیں گے، گھر والوں کو بھی بخشش کا ذریعہ بنیں گے، اساتذہ اور مدرسے کے عملے کے لیے بھی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنیں گے اگر اللہ نے انہیں عمل کی توفیق عطا فرما دی، تب ہمارا کام مکمل ہوگا۔ بہرحال یہ حفظ قرآن بڑی سعادت ہے۔ اس وقت بس ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، پھر دعا کی اصل مجلس ہے۔ ہمارے حضرت اقدس مولانا ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ، جو خلیفہ تھے حضرت تھانوی کے، وہ ایک بات فرماتے تھے کہ قرآن پاک کا معاملہ ایسا ہے کہ جب آدمی اس کو پڑھے تو کچھ باتوں کا دھیان رکھا کرے۔ یہ ہم سب کے لیے، جو دیکھ کر پڑھ لیں ان کے لیے بھی، جو حفظ پڑھ لیں ان کے لیے بھی۔ پہلی نیت قرآن پاک کی تلاوت میں یہ کیا کریں کہ اس کی تلاوت سے دل کا زنگ دور ہوگا۔ ہمارے دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ فرمائے کہ جب بندہ اللہ کے قرآن کو پڑھے گا، کتاب کی تلاوت کرے گا تو دلوں پہ لگا ہوا زنگ دور ہوگا۔ تو یہ سب سے پہلی بات یاد فرما لے، جب بھی قرآن پڑھنے بیٹھے یہ نیت فرمائیں کہ اس سے کیا ہوگا، ہمارے دلوں کا زنگ دور ہوگا۔ دوسری نیت یہ کیا کرے کہ ہر حرف کے پڑھنے پہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 10 نیکیاں عطا فرما رہے۔ پہلا فائدہ تو دل صاف ہو گیا، پھر اس کے بعد ہر حرف کے اوپر اللہ 10 نیکیاں عطا فرما رہے ہیں۔ اب ہر حرف کے اوپر 10 نیکیوں کا مطلب، آپ نے الف لام میم پڑھا، کتنے حرف ہیں اس میں؟ 3 حرف ہیں۔ صرف الف لام میم پڑھنے کے اوپر 30 نیکیاں نامہ اعمال میں درج ہو گئی۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے ہمارے لیے۔ قرآن کے اگر ہم روزانہ
کچھ حروف تلاوت کر لے تو سینکڑوں نیکیاں ہمارے اعمال میں درج ہو سکتی۔ تو سب سے پہلی چیز، قرآن پڑھنے سے دل کا زنگ دور ہوگا۔ نمبر 2، ہر حرف کے اوپر ہمیں 10 نیکیاں ملیں گی۔ سمجھ کے پڑھیں یا بغیر سمجھے پڑھیں۔ کچھ لوگ آج کل ایک فتنہ چلتا ہے کہ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھو گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ یہ سب شیطانی باتیں ہیں۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے پہ بھی ثواب ہے، بغیر سمجھے پڑھنے پہ بھی ثواب ہے۔ اللہ نے یہ اپنی کتاب کا معاملہ عجیب و غریب رکھا ہے۔ آپ چاہے کسی کا مطلب نہیں جانتے، پھر بھی آپ کو ہر لفظ پہ ثواب ملے گا، اس لیے مایوس نہیں ہوں۔ اور تیسری چیز یہ کہ قرآن پڑھنے سے اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا، تلاوت قرآن پاک سے۔ یہ 3 نیتیں تلاوت کے وقت میں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی نیت، دل کا زنگ دور ہوگا۔ نمبر 2، ہر حرف پہ ہمیں 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور نمبر 3، اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے، اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا تو سارا ہی معاملہ آسان ہو جائے گا، نیکیوں پہ عمل آسان ہوگا، گناہوں سے بچنا آسان ہوگا جب اللہ کی محبت آ جائے گی۔ کریں گے انشاءاللہ نیت تلاوت میں۔ پہلی چیز کیا بتائی؟ دل سے کیا دور ہوگا؟ زنگ دور ہوگا۔ دوسری چیز بتائی، ہر حرف کے پڑھنے پہ کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور تیسری چیز کہ اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اور حضرت فرماتے تھے کہ ان 3 باتوں کے ساتھ آپ 2 باتیں اور جوڑ لیا کریں۔ جب آپ تلاوت کریں، یہ 3 باتیں تو ہمیں فائدے کے طور پہ حاصل ہو رہی ہیں۔ اب 2 باتیں آدمی نیت میں شامل کرے۔ ایک نیت ہے پڑھنے والے کی اور ایک نیت ہے سننے والے کی۔ پڑھنے والا کیا نیت کرے؟ پڑھنے والا نیت یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے سناؤ کیسا پڑھتے ہو، تو ہم اپنا قرآن اللہ کو سنا رہے ہیں، اللہ کو سنا رہے ہیں۔ رمضان میں کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں بعض مرتبہ، حافظ سنا رہے ہیں، نیتوں میں خلوص نہیں ہوتا، اسے پتہ ہے کہ پیچھے والا غلطی نہیں پکڑ سکتا، کمزور ہے، وہ ایسے پڑھتا ہے کہ کہیں کہیں 1 صفحے غائب، کہیں 1.5 صفحے غائب، نہ حروف کی ادائیگی نہ قواعد کی ادائیگی۔ اور جہاں پتہ ہو کوئی سن رہا ہے تو پھر بڑا اہتمام کرتا ہے کہ اب صحیح چلو ورنہ پکڑے جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا آپ زندگی بھر قرآن جب پڑھے نا، یہ مت سوچنا کہ میرا قرآن پبلک سن رہی ہے، آپ یہ سوچنا کہ میں اپنا قرآن اللہ کو سنا رہا ہوں، اللہ سننے والا ہے۔ میرے پیارو، اگر یہ نیت ہو گئی نا تو چاہے ہم سینکڑوں کے مجمع کو قرآن سنائیں اور چاہے اکیلے میں بیٹھ کے کمرے میں تلاوت کریں، ہماری تلاوت ایک جیسی ہوگی، کیونکہ ہم تو رب کو سنا رہے ہیں اور رب ہر جگہ سننے والا ہے۔ پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی پکڑ رہا ہے یا نہیں پکڑ رہا، کوئی انعام دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، ہمیں تو اللہ کو خوش کرنا ہے۔ تو اس لیے تلاوت کلام اللہ جب بھی کریں، چاہے حافظ ہو یا غیر حافظ، یہ نیت کریں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ سناؤ اپنا قرآن تم کیسے پڑھتے ہو، تو میں اپنے رب کو سنا رہا ہوں۔ اس لیے خوب بنا کے پڑھنا چاہیے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اچھے انداز میں پڑھنا چاہیے۔ اور جو حضرات قرآن سنیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے جو کسی عام آدمی کا کلام نہیں، یا کسی عالم یا مفتی کا بیان نہیں، بلکہ یہ کلام رب العالمین کا کلام ہے۔ اس لیے ہمیں اسے انتہائی عظمت اور محبت کے ساتھ سننا چاہیے، یہ سوچ کر کے قرآن سنیں۔ رمضان کے اندر کیا ہوتا ہے، ہم نے پہلے دن دیکھا کہ حافظ نے 20ویں رکعت کا سلام 10:30 بجے پھیرا، اگلے دن اس نے 10:35 پہ پھیر دیا، تو جا کر کے مقتدی پوچھتے ہیں حافظ صاحب آج کیوں اسپیڈ کم تھی گاڑی کی، پیٹرول کم ڈالا تھا کیا؟ وہ رفتار نہیں تھی جو اس دن تھی، لقمے دیتے۔ اتنی توجہ ہوئی کیوں رہی ہے؟
آپ تو یہ سوچئے رب العالمین کا کلام پڑھا جا رہا ہے، ہم کسی عالم مفتی کا بیان اور بات کتنی غور سے سنتے ہیں، تو جب رب کا کلام پڑھا جائے اس کو کتنی توجہ سے سننا چاہیے۔ ہمیں ان باتوں میں نہیں لگنا چاہیے کہ وقت کیا لگ رہا ہے، کتنا معاملہ ہو رہا ہے، یہ سب نہیں۔ جب بھی زندگی میں قرآن سننے کا موقع ملے یہ سوچیں کہ رب العالمین کا کلام ہے، اسے مجھے اس ذات کی عظمت کو سوچ کے سننا ہے کہ بڑی ذات کا کلام ہے تو بڑا معاملہ ہے، اتنا ہی ادب و احترام رہنا چاہیے۔ اس لیے ان باتوں کا دھیان رکھیں۔ یہ مختصر سی نصیحت ہے، لیکن اگر اللہ نے چاہا ہم نے اور آپ نے ان باتوں کے اوپر عمل کیا تو فائدہ بے انتہا ہوگا۔ دوہرا دیتا ہوں میں، 3 باتیں شروع میں بتائی ہیں، 2 نیتیں اخیر میں بتائی ہیں۔ 3 باتیں شروع میں، نمبر 1 قرآن پڑھنے سے دل کا زنگ دور ہوگا، نمبر 2 ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملیں گی، اور نمبر 3 اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ اور 2 نیتیں بتائی ہیں، ایک پڑھنے والے کو نیت کرنی ہے اور ایک سننے والوں کو نیت کرنی ہے۔ پڑھنے والا ہمیشہ یہ نیت کرے کہ میں اپنے رب کو قرآن سنا رہا ہوں، کسی کو نہیں سنا رہا، استاد کو نہیں۔ یہ حفظ کے بچے بعض مرتبہ دیکھتے کہ ہم قرآن رکھ کے سنا رہے ہیں، استاد ذرا ادھر ادھر لگ گیا، وہ سوچتے ہیں اس آیت میں غلطی ہے، ٹپا مار جاؤ، یہ اگلی آیت شروع کر دیتے ہیں کہ استاد کی توجہ ادھر ادھر ہو گئی۔ یہ حفظ کے بچے ہمارے کہیں پہ پتہ ہے کہ یہ یاد نہیں ہے، یعلمون ہے تعلمون ہے، تو جب وہ لفظ آئے گا ایسے انداز میں ہو گئے، وہ پتہ ہی نہیں لگا پڑھا گیا تھا، آئیں یا نکلی تا نکلی، کچھ نہیں پتہ۔ میرے پیارو، استاد کو نہیں سنا رہے، استاد کتنے دن کے لیے ہے یہ سامنے ہمارے؟ جس دن آخری سبق سنا دیا معاملہ ختم، اب آپ اپنے راستے، استاد اپنے راستے۔ خیانت تو ہم رب کے ساتھ کر رہے ہیں، استاد نہیں سن رہا، استاد تو ایک ذریعہ بنا ہوا ہے، اصل تو ہم اللہ کو سنا رہے ہیں، قرآن اللہ کو سنا رہے ہیں۔ تو پڑھنے والا نیت کرے کہ میں سنا رہا ہوں کس کو؟ رب کو، اور سننے والی نیت کرے کہ یہ کلام پڑھا جا رہا ہے کس کا؟ رب کا۔ رب کو سنا رہا ہوں، رب کا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ جب سب کی نیتیں ایسی ہوں گی تو پھر قرآن کے پڑھنے اور سننے کے مزے آئیں گے، کریں گے سب انشاءاللہ۔ اب ذرا جل سنا دیں خلاصہ سارا کیا ہوا۔ 3 باتیں بتائی ہیں۔ پہلا فائدہ قرآن کے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ زنگ دور ہوگا۔ دوسرا فائدہ ہر حرف پر 10 نیکی ملیں گی، اور نمبر 3 دل میں کیا بڑھے گی؟ اللہ کی محبت بڑھے گی۔ اور پڑھنے والا نیت کیا کرے کہ میں کس کو سنا رہا ہوں؟ اپنے اللہ کو سنا رہا ہوں۔ اور سننے والے کیا نیت کریں کہ کس کا کلام پڑھا جا رہا ہے؟ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں پڑھنے والے کو نہیں دیکھنا، ہمیں گرمی اور سردی کو نہیں دیکھنا، اپنے رب کی عظمت کو دیکھنا ہے کہ رب کا کلام ہے تو رب والی عظمت کے ساتھ سننا چاہیے۔ اللہ سے میری دعا ہے اللہ اس مختصر سے مجلس کے اندر یہ جو نصیحتیں کی گئی ہیں یہ بابرکت مجلس ہے، اللہ اس مجلس کی برکات کی توفیق سے ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا ہم ہی پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات بھی پڑھ لیں ساتھ میں، جب یہ پڑھ رہے ہیں تو نیکیوں میں سب شریک ہو جائیں گے۔ ابھی ہر حرف پہ سنا ہے نا 10 نیکی ملتی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. تھوڑا سا آیتیں پڑھ دو اس میں. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ایک آیت اور پڑھ لو. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ. دعا فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اس وقت کی ہماری اس بابرکت مجلس کو قبول فرما. میرے اللہ اس وقت میں ہمارے یہاں پہ جمع ہونے کو قبول فرما. یا اللہ یہ بڑی بابرکت مجلس اس وقت میں ہوئی ہے. یا اللہ قرآن پاک کی تکمیل ہوئی ہے. یا اللہ بچوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے. اے اللہ اس مبارک موقع کے اوپر ہم سب کی تمام جائز حاجات اور ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما. میرے اللہ ہم سب کو قرآن پاک کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن کی تلاوت کا شوق نصیب فرما. اے اللہ تلاوت قرآن پاک سے عشق نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو قرآن پاک کا دیوانہ بنا. اے اللہ جو بچے قرآن پاک کے حفظ میں لگے ہوئے ہیں اے اللہ اے کریم اللہ ان بچوں کے لیے حفظ قرآن آسان فرما. یا اللہ ان سب بچوں کو حافظ قرآن بنا. یا اللہ جن بچوں کا قرآن حفظ ہو چکا ہے یا اللہ انہیں قرآن کے تقاضوں پہ عمل کی توفیق عطا فرما.
یا اللہ یہ نعمت قرآن سینوں میں آ جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ اے اللہ ہم اس نعمت کے قابل بھی نہیں تھے، یا اللہ آپ نے ہم لوگوں کو یہ نعمت دے رکھی ہے۔ اے کریم اللہ اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن بچوں نے اس کو سینوں میں محفوظ کیا ہے، یا اللہ ان بچوں کو اور ان کے گھر والوں کو اس کی برکت سے جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ اے میرے اللہ آپ نے حفظ قرآن پہ والدین کے لیے بڑے اعلیٰ قسم کے تاج کا وعدہ کیا ہے۔ میرے اللہ اس بچے کے اور اس کے علاوہ جو بچے حافظ ہیں سب کے بچوں کے والدین کو وہ پیارا تاج عطا فرما۔ یا اللہ آپ حافظ قرآن کی شفاعت سے 10 لوگوں کو جنت میں بھیجیں گے۔ میرے اللہ ہم سب کو اس مبارک سعادت کا موقع عطا فرما۔ یا اللہ بچوں کے والدین اور ان کے گھر والوں کو جنت میں اس کی برکت سے داخلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن کا دیوانہ اور عاشق بنا۔ یا اللہ قرآن کے چاہنے والوں میں ہم سب کا حشر فرما۔ یا اللہ قرآن کی بے ادبی سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے اللہ یہ تکمیل قرآن کی مجلس ہے۔ اے اللہ ہم تو گناہ گار ہیں لیکن یہ آپ کی کتاب بڑی پاکیزہ ہے۔ اے کریم اللہ اس پاکیزہ کتاب کی برکت سے ہماری تمام جائز حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما۔ یا اللہ ہماری دنیاوی ضروریات کی کفالت فرما۔ یا اللہ مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی آفات اور پریشانیوں سے ہم کو اور پورے عالم کو محفوظ فرما۔ یا اللہ اس مجلس میں ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور اے اللہ جو ضروری ہو اور مانگنے سے رہ گیا ہو بغیر مانگے عطا فرما۔ ہماری ان تمام دعاؤں کو ہمارے آقا ہمارے محبوب سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔